रहनुमा नून लीग अतात आर्डर इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं कि वो नून लीग का एक एमपी है शेख अलाउद्दीन, और वो ये काम सियासत में आने से पहले का कर रहा है। वो काफ लीग में भी रहे हैं, वो नून लीग में भी रहे हैं। किसी दौर में ये नहीं हुआ कि किसी कार की डीलरशिप का शोरूम सील कर दिया जाए कि फलां बंदे से गाड़ी खरीदनी है। ये सरकारी खजाना ना, कोई जाती खजाना तो नहीं है आपका। फिर कुंजा में जहां पे गुजरात डिवीजन अब मेरा एहतजाज है, वजीराबाद का जिला बनाया है, बिल्कुल ठीक बनाया है, हम उसको वेलकम करते हैं। एक अच्छा स्टेप है, चाहे इन्होंने बनाया हम उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर वजीराबाद के जिले को और हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन के साथ दरिया के पार क्यों लगाया है? हमारा तो जीना मरना, हमारी खुशी गमी, हमारा लेन देन, हमारे हर चीज वो गुजरांवाला से मुंसलिक है। हम अब दरिया के पार 1 घंटे का सफर करके गुजरात में जाएंगे। हमारा कमिश्नर का ऑफिस गुजरांवाला में, आरपीओ का ऑफिस गुजरांवाला में, महकमा खुराक का दफ्तर गुजरांवाला में। हमारे लोग अपने मसाइल लेके गुजरांवाला जाते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि मोनस साहब ने कुंजा में जहां डिविजनल हेडक्वार्टर बनना है वहां पे कई हजार एकड़ जमीन खरीद ली है, तो ये डिविजनल हेडक्वार्टर वहां पे बनाया जा रहा है और 2 अजला को वहां पे साथ अटैच कर दिया गया है। हमारा घंटे का सफर है, हाफिजाबाद वालों का 2 घंटे का सफर है। तो ये छोटी छोटी जो चोरियां चकारियां और डेवलपमेंट के बजट के अंदर से जो एडवांस लिए हुए हैं मोनसलाई ने, ये किस लिए लिए हुए हैं? वजीरों की तनख्वाह 12 लाख रुपए हमने गवर्नर साहब को सदा की कि इस महंगाई के दौर में किसी वजीर की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए इतनी। हमने पेट्रोल नहीं लिया जब तक हम वजीर थे पंजाब के अंदर। वो बिल वापस किया 12 लाख तनख्वाह वाला, 12 लाख महीना, गजब खुदा का, खाते पीते लोग हैं सारे। जब वो बिल वापस किया, वो बिल वापस करने के बाद दोबारा मंजूर करके 12 लाख रुपया हर वजीर तनख्वाह महीने की ले रहा है पंजाब के अंदर। गजब खुदा का कि ये पंजाब के अंदर जो लूट मार है, ये परवेज लाई साहब नहीं चाहते कि ये खत्म हो। इनके बहुत स्टेक्स हैं। इन्होंने जो यहां पे कमीशन मंथलियां लगाई हुई हैं, वो किस लिए लगाई हुई हैं? तो ये सारी ड्रामेबाजी है कि वहां पे आके एक ऐलान कर दें कि जी हम आप खान साहब जान भी आपके लिए हाजिर है। मैंने परवेज लाई को वजारत आला के लिए मरते हुए देखा है। दुआए खैर जब हम कह के आए और दुआए खैर सबके सामने हुई, कलाम पढ़ा गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, जिसके बाद ये मुकर गए, वो एक अलग बात है। मगर सुबह मुझे परवेज अली साहब ने 9 बजे फोन किया, हेलो तरीके अदम एतमाद जमा कराइए आपने बुजदार साहब के खिलाफ। मोहम्मद खान भट्टी ने मेरी बात कराई। मैंने कहा जी वो बुजदार साहब के खिलाफ जमा 9:30 का टाइम है। वो खुदा दे बंदे, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा, कोट अनकोट। खुदा दे बंदे हो, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा। तुसी बुजदार दे खिलाफ जमा कराओ तरीके अदम एतमाद। हमारे बंदे सीढ़ियां चढ़ रहे थे असेंबली की, 9:30 दोबारा कॉल आ गई। वो बुजदार की क्या बना है तरीके अदम एतमाद का? मैं कहा जी बंदे पौड़ियां चढ़े ना, अंदर जान दो, जमा हो जाती है। हमने जो जमा कराई थी प्रेसिडेंट साहब के कहने पे कराई थी कि इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ सके, और ये दुआए खैर के बाद अगली सुबह की बात है और तरीके अदम एतमाद आ गई। वो तो अलग बात है कि बुजदार साहब का इस्तीफा भी आ गया, मगर ये असेंबली तब नहीं तोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये अगर असेंबली तोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी घर आई वजारत आला को ठोकर लग जाएगी। एक शख्स जो सैलाब में ना गया हो, मगर कमाई के लिए यहां पे 8 क्लब 7 क्लब में दफ्तर खोले हो, कमीशन एजेंट हो, जिस तरह हॉकर नहीं होते, पोस्टल ट्रांसफर 2 लाख, उसके ऊपर फिर हर ग्रेड का एक अलग रेट है। तो ये इमरान खान साहब ने सही कहा था, पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। इतनी हिर्स, लालच और हवस है इक़्तिदार की कि अब फौज को दोबारा बदनाम करने पे आ गए कि जी वो बाजवा साहब ने तब कहा था। मैं अल्लाह वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है बेहतर। मगर आप क्यों मुतनाजा कर रहे हैं जब वो खुद कह गए कि फरवरी के बाद हम बिल्कुल न्यूट्रल, ए पॉलिटिकल हो गए थे, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसमें कल मुनसलाई साहब ने एक मुतनाजा बयान दे के हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की कि इतना तनाजा बढ़ जाए और चीजें उस तरफ चली जाएं कि यहां पे सब गुडमुड हो जाए और असेंबलियां तोड़ने की नौबत ना आए, डिस्कशन ही चेंज हो जाए। तो मैं समझता हूं कि ये मुनसलाई पहले भी दुआए खैर के बाद अपने वालिद को जब इसने गुमराह करके तो वज़ीर आला नहीं बनने दिया और हम पंजाब में हुकूमत में आए, फिर एक अदालती ऑर्डर के जरिए वालिद वज़ीर आला बने, तो ये जब भी कोई खेल किसी तरह बनता है तो ये बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसका होता है। तो मैं
اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ مونس الہی صاحب جو ہیں اور ان کے والد گرامی یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے. ہمارے پاس کئی قانونی آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کی آپشن ہے, اس کی بھی تیاری ہے. تحریک عدم اعتماد ہے, اس کی بھی تیاری ہے. کورٹوں میں ہمارے کیس لگے ہوئے. ہمارے ایک وفد نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ جو 18 بندے سسپینڈ ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو جلد از جلد لگایا جائے. سپریم کورٹ میں ایک ریویو پینڈنگ ہے. تمام آپشن موجود ہیں, مگر حکمت عملی اپنی اپنائیں گے ان کی موو دیکھ کے, اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس حوالے سے کرتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. مگر ہم نے ہر ایونچویلٹی کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے, اور وہ پلان ہر حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے پلان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. مگر حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے. وہ ہمارا دور 2013 والا جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ٹرانزیشن لی اور بڑی پیسفلی لی, اور ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر بھی یہ تھا کہ اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی. ہمیشہ سے ہی ہماری سوچ رہی ہے. مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہے, ہماری اولین کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں. اگر یہ توڑتے ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں. یہ چھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کو, آئے میدان میں ذرا. یہ جو پنجاب پولیس کے حصار میں بیٹھے ہیں اور اینٹی کرپشن کے پرچے دے دے کے ہمارے لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, چھوڑے نا ذرا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو, اور چھوڑے سی سی پی لاہور کو, اور چھوڑیں یہ ساری جو سرکاری طاقت ہے, اور یہ سرکاری طاقت چھوڑ کے میدان میں آئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ شجرا منصب کو ہرایا عمران خان نے ننکانہ میں 7,000 سے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوتا 20,000 سے ہارتا. فیصل آباد میں عابد شرلی کو ہرایا 15,000 16,000 سے. فاروق حبیب ہوتا 15-16,000 سے ہارتا. شیخوپورہ میں سیٹ نکلی ہے, ملتان میں نکلی ہے, حکیم بلوچ نے ہرایا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاپولیرٹی کا ایسا گراف ہے کہ جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا, یا یہ جہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے کھمبا بھی جیت جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. حالیہ انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں یا کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں, رزلٹ بالکل کلیئر ہے. تو یہ گورنمنٹ چھوڑیں, گورنمنٹ چھوڑ کے کھلے میدان میں آ کے مقابلہ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اولین کوشش اور ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے. مگر اگر پھر بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو انتخابات کی ہماری مکمل تیاری ہے, کیونکہ پنجاب میں بھی ہم نے جو قلیل عرصہ تھا ڈیلیور کیا ہے. ان باپ بیٹے کی طرح لوٹ مار نہیں کی, ڈاکے نہیں ڈالے, عوامی پیسے کو ذاتی تجوری سمجھ کے نہیں خرچا, گاڑیاں آرڈر نہیں کی, تنخواہیں نہیں بڑھائیں. کمیشن جو لیے جا رہے ہیں, کئی فرنٹ مین, ادھر ماڈل ٹاؤن میں قبضہ ہو گیا, وہ عامر راز صاحب ہے ہمارے بھائی, وہ کاغذ آج کل زمینوں کے بکتے ہیں کہ آپ کی زمین فلاں خسرہ نمبر میں ہے, ساتھ والے خسرہ نمبر کی کاغذ خرید لو اور قبضہ لینے پہنچ جاؤ. پوری بلڈنگ گرا دی ایک شریف آدمی کی. ہم نے شور ڈالا, سٹے لیے, کورٹوں میں گئے, اب وہ وہاں پہ قبضے کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ 15-20 ارب کی پراپرٹی ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ چھوٹا ہے, لاہور کی پراپرٹی ہے, مونس صاحب بڑے ہاتھ ڈالتے ہیں, یہ ان کے آگے سے فرنٹ مین ہے. یہ تو حالات ہیں کہ آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی, کوئی ٹھیکہ نہیں چھوڑا. تبھی بھی بیوروکریسی کو بھی کہا جا رہا ہے اسی کدھر نہیں جا رہے. چیف سیکرٹری کو فون کر کے کہا گیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, آپ کام جاری رکھیں, کام تیز کر دیں, فنڈ جاری کریں, فلاں کریں. تو اندر کھاتے شدید لڑائی ہے, اختلافات ہیں. مسرت جمشید چیمہ کو کیوں شوکاز دیا, آپ مجھے خود بتا دیں, آپ خود سمجھدار ہیں. شوکاز اس لیے دیا کہ تھوڑی لڑائی ڈلے, کچھ اختلافات پیدا ہوں, پارلیمانی پارٹی یکجا نہ ہو, میں کہہ سکوں کہ جی نہیں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی, یہ پارلیمانی پارٹی میں لڑائی ڈال گئی ہے. جب اس سے کام نہیں بنا
تو کل ایک متنازع بیان دلوا دیا اپنے بیٹے سے کہ اتنے تنازعات پیدا کر دو کہ پارلیمانی پارٹی مختلف گروپوں میں ڈیوائڈ اور اسمبلی کی تحلیل رک جائے. تو منہ پہ جاتے تو کہتے ہیں جان حاضر ہے, اور پیچھے جا کے سازشیں کرتے ہیں. تو ہم تو خیر پہلی اپوزیشن میں پنجاب میں, ہمارے سے کیا چھین لیں گے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی حکمت عملی اپنائیں, حتی الوسع کوشش کر کے, لڑائی کر کے, لڑ کے اپنا حق لینے کی کوشش کریں, اور ان کو ٹف ٹائم دیں, اور کیونکہ ان کے برے دن شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اور اگر اینڈ پہ جا کے کسی وجہ سے کوئی بات ہماری نہیں بنتی یا ہم ڈیزائر رزلٹ تک نہیں پہنچ پاتے, تو پھر انتخابات کے لیے 100% نہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200% تیار. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے چیمبر میں یا سیکرٹری کے پاس پہنچ جائے تو ان کو جمع کرنی پڑے گی, اس پہ کارروائی کرنی پڑے گی, تحلیل نہیں ہوگی. تو اگر آپ کی یہ عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی کے اندر ہی نہیں جا پاتی, جیسے کہ گزشتہ بھی ہوا کہ گیٹ بند کر دیے گئے, آپ کو دھرنا بھی دینا پڑا, اس سلسلے میں اس صورت میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ آئین, آپ کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز تھے نا, جنہوں نے آئین کو تخلیق کیا, انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے نیچ لوگ بھی کبھی صاحب اقتدار ہوں گے اس ملک کے اندر. تو وہ جب عمر سرفراز چیمہ آیا نا گورنر, تو کئی لٹیگیشنز ایسی کورٹوں میں گئی جو کورٹوں نے کبھی سنی نہیں تھی, کہ جی گورنر نے ریفیوز کر دیا کہ میں اوتھ نہیں لوں گا, اسپیکر نے ریفیوز کر دیا میں الیکشن نہیں کراؤں گا. تو ہر چیز کا حل موجود ہے, ویڈیو فوٹیج ہونی چاہیے, کاغذی کاروائی مکمل ہونی چاہیے کہ ہم اس نیت کے ساتھ کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں, طریقے عدم اعتماد جمع کرانے گئے تھے, تو گیٹ بند تھے, وہیں پہ بیٹھ کے دھرنا بھی دیں گے, اور کوشش کریں گے اسی وقت کورٹ میں درخواست دی جائے. کورٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں, میرا بڑا دل دکھتا ہے, اور میں بڑے رنجیدہ دل سے یہ بات کرتا ہوں. لوگ بڑی چہمگوئیاں کرتے ہیں کہ ایک پنجاب کے وزیر ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کیس نہیں لگتے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تاثر ہی نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر کا, یہ اسپیکر اہل ہی نہیں ہے کہ اسپیکر بیٹھے. آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ اسپیکر کا الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوگا. بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر موجود تھا, کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر موجود تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 2 مہینے ہو گئے ہیں, 2.5 مہینے ہو گئے, ہمارا کیس نہیں لگ رہا. جب ہم وکیلوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ وزیر صاحب ہیں کوئی بیچ میں. اب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ قابل مذمت باتیں ہیں. عدلیہ کا, لاہور ہائی کورٹ کا یہ تاثر, منفی تاثر نہیں جانا چاہیے. جو مرضی وزیر ہے, جو مرضی رشتہ داری ہو, کیس میرٹ پہ لگنا چاہیے. ریجیکٹ کر دیں, کہہ دیں کہ جی یہ اسپیکر والا کیس آپ کا غلط ہے, مگر اس کو التوا میں رکھنا. یہ جانتے بوجھتے ہوئے پنجاب کے کیا حالات ہیں, لوگ باتیں کرنے پہ مجبور ہیں اس حوالے سے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, خان صاحب نے کہا کہ 3 سال جنرل باجوہ نے ان کی ہر سطح پر سپورٹ کی, سینیٹرز کے ووٹ بھی لیے, ایم پی ایس کو بھی بلاتے رہے, فون کال کرتے. مونس علائی نے کہا کہ ان کے کہنے پر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے. کیا باجوہ صاحب کو نون لیگ کے ساتھ کوئی خاص نفرت تھی کہ ان کو کچھ نہیں ملا, یا بہت کچھ مل گیا, گل بد کی حکومت؟ میں بطور سیاستدان یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ اپنی کرسی پہ تھا اور چیف آف آرمی سٹاف تھا اور اقتدار میں تھا, ایک مقتدر قوت اس کے پاس تھی, میں نے تب اس کے خلاف بات نہیں کی, اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا. اب وہ کرسی